بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدل تابع مقصود بما نسب الی المتبوع دونہ۔ توابع میں سے اگلا تابع بدل کو بیان فرمایا ہے۔ بدل کی تعریف کیا کی ہے کہ ایسا تابع جو مقصود بن نسبت ہو اس نسبت کے ساتھ جو کہ متبوع کی طرف ہے، دونہ، لیکن جو متبوع ہے وہ مقصود بن نسبت نہ ہو۔ تو کیا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی بدل ایسا تابع ہے جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے، اور جو اس کا متبوع ہوتا ہے وہ بطور محض تمہید کے اس کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ مقصود بن نسبت وہ اصلی طور پر اصل کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ خلاصہ کیا نکل آیا کہ جی ایسا تابع جو مقصود ہے اس نسبت کے ساتھ جو اس کے متبوع کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن مقصود بن نسبت اصل کے اعتبار سے یہ تابع ہے، متبوع نہیں ہوتا۔ متبوع کو صرف بطور تمہید کے جو ہے وہ ذکر کر لیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ البدل تابع مقصود بما نسب الی المتبوع، بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہے اس نسبت کے ساتھ جو منسوب ہے متبوع کی طرف، ای تقصد النسبت الیہ بنسبت ما نسب الی المتبوع، یعنی قصد کر لیا جاتا ہے اس کی طرف نسبت سے اس نسبت کے ساتھ ما نسب الی المتبوع جو کہ کیا ہے، متبوع کی طرف منصوب، دونہ، ضمیر کا مرجع ذکر کیا، دون المتبوع، نہ کہ اس کا متبوع۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نسبت متبوع کی طرف ہے وہ اس کی طرف اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اس نسبت سے جو ہے وہ تابع ہے، بطور تمہید کے جو ہے اس تابع کو ذکر کرنے کے لیے اس کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ دون المتبوع ای لا تکون النسبت الی المتبوع مقصودۃ ابتداء، یعنی نسبت متبوع کی طرف ابتدائی طور پر مقصود نہیں ہے اس نسبت کے ساتھ جو اس کی طرف کی جا رہی ہے، بل تکون النسبت الیہ توطیۃ و تمہیدا، بلکہ اس کی طرف جو نسبت ہے وہ کیا ہے، وہ محض تمہید ہے۔ وہ محض کیا ہے؟ تمہید ہے، لنسبت ہی الی التابع، تابع کی طرف نسبت کرنے کے لیے، چونکہ اصل مقصود تو تابع ہے، اس کو متبوع کے بعد ہی ذکر کریں گے، تو مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں پر پہلے متبوع کو ذکر کیا جائے گا، بعد میں اس کے تابع کو ذکر کریں گے تاکہ اس کی طرف نسبت کر لی جائے۔ اب وہ جو نسبت ہے وہ کس حیثیت سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ نسبت مسند کی بھی ہو سکتی ہے، مسند الیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں سواء کان ما نسب الیہ مسندا، برابر ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہو، وہ مسند ہو او غیرہ، یا پھر کیا ہو، اس کے علاوہ ہو، اس میں عموم ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے جاءنی زید اخوک ضربت زیدا اخاک، یہ دیکھو زید اخوک یہ مسند الیہ ہے، اور ضربت زیدا اخاک میں زیدا اخاک یہ کیا ہے، نہ تو یہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، جو ایک زائد چیز ہوتی ہے کلام میں، تو وہ جو بنیادی چیز ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے یہ بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ شروع سے ترجمہ دیکھ لے۔ البدل تابع، بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہے اس چیز کے ساتھ جو نسبت کی جا رہی ہے متبوع کی طرف، یعنی تقصد النسبت الیہ، یعنی اس کی طرف نسبت کا قصد کر لیا جاتا ہے اس نسبت کے ساتھ جو منسوب ہے متبوع کی طرف، دونہ، نہ کہ متبوع کی طرف، ای لا تکون النسبت الی المتبوع مقصودا، یعنی متبوع کی طرف نسبت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے ابتدائی طور پر اس نسبت کے ساتھ، اس چیز کی نسبت کے ساتھ جو اس کی طرف منسوب ہے، جو ظاہری طور پر اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، مقصود اس کی طرف وہ نسبت نہیں ہے، بل تکون النسبت الیہ توطیۃ، بلکہ اس کی طرف جو نسبت ہے وہ محض کیا ہے، توطیہ و تمہید، وہ محض تمہید ہے، لنسبتہ الی التابع، اس چیز کی تابع کی طرف نسبت کرنے کے لیے، سواء کان ما نسب الیہ برابر ہے کہ وہ چیز جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مسند ہو او غیرہ، یا پھر کیا ہو، اس کے علاوہ، جیسے جاءنی زید
अखू का ज़रबतु ज़ैदन अखा का। अब आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़वाइद क़ुयूद ज़िक्र किए हैं। फरमाते हैं कि ये जो पहली बात है कि मक़सूदुन बिमा नुसिबा इलल मतबू, इस कौल से एहतराज़ हो जाएगा नात से और ताकीद से और अत्फ़े बयान से। वजह क्या है? वजह यह है लिअन्नहा लैसत मक़सूदतन बिमा नुसिबा इलैहि। इन तमाम तीनों सूरतों में, नात में, ताकीद में, अत्फ़े बयान में, असल जो मक़सूद है वो तो मतबू होता है। असल जो मक़सूदी चीज़ है वो क्या होता है? वो मतबू होता है, जो उसका ताबे है सिफ़त की शक्ल में, ताकीद की शक्ल में, अत्फ़े बयान की शक्ल में, वो तो महज़ उस पर एक फ़र्अ होती है। तो फरमाते हैं कि मक़सूद एहतराज़ है मातिन के इस कौल मक़सूदुन बिमा नुसिबा इलल मतबू से, नात से, ताकीद से, अत्फ़े बयान से, लिअन्नहा लैसत मक़सूदतन, इसलिए कि ये तीनों मक़सूद नहीं है, बिमा नुसिबा इलैहि, जो उसकी तरफ निस्बत की जा रही है, बलिल मतबू मक़सूदुन बिही, बल्कि क्या है? मतबू ही वो मक़सूद है उस निस्बत के साथ। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है दूनहू, दूनहू से एहतराज़ हो जाएगा किससे? अतफ़ से। दूनहू से एहतराज़ हो जाएगा कि जी बदल और मुबदल मिन्हो में ये मसला होता है कि उसमें निस्बत का ताल्लुक़ किसके साथ बनाना है? ताबे के साथ बनाना है, बदल के साथ बनाना है। मक़सूद वही है, जो मतबू है वो महज़ तमहीद है। और मातूफ़ और मातूफ़ अलैह में क्या होता है? मातूफ़ और मातूफ़ अलैह दोनों मक़सूद बिन निस्बत होते हैं, सिर्फ़ जो है वो मातूफ़ मक़सूद बिन निस्बत नहीं होता। तो दूनहू की ग़ैर से एहतराज़ हो जाएगा किससे? अतफ़ से। अतफ़ बिलहर्फ से। फ़इन्नल मतबूअ फ़ीही मक़सूदुन, इसलिए कि मतबू उसमें मक़सूद होता है बिमा नुसिबा इलैहि, उस चीज़ के साथ जो उसकी तरफ निस्बत की जा रही है, मअत ताबिई, किस पर हो? ताबे समेत। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक एतराज़ को हल किया है, वो ये है कि जी आपकी ये जो तारीफ़ है ये मातूफ़ बिबल पर सादिक़ आ रही है। किस पर? बल, ये हुरूफ़ आतिफ़ा में से एक हर्फ़ अतफ़ है। बल के ज़रिए से क्या होता है? बल के ज़रिए से ये होता है कि मुतकल्लिम एक बात करता है, वो बात करके फिर बल ले आते हैं और फिर बल के बाद कोई और कलिमा ज़िक्र करते हैं। और बल का आने का मकसद ये होता है कि जो हुक्म पहले की तरफ मकसूद होता है, पहले की तरफ मंसूब होता है, उसको वहाँ से उठा कर माँ बाप की तरफ लेके जाना होता है। हमको यूँ कहते हैं कि ऐसे कर लो, बल्कि ऐसे कर लो। बल्कि ऐसे करने का क्या मतलब होता है? जो पहले कहा था वो ना करो और ये काम कर लो। तो बल इसी मकसद के लिए आता है कि जो माक़बल पर हुक्म लगा है उसको वहाँ से हटा कर माँ बाप की तरफ मुंतकिल करता है। तो ये तो बेआइनी ही यही ताबे जो बदल वाली सूरत है इसकी शक्ल है कि इसमें जो पहली बात होती है वहाँ से बात को हटा कर जो है वो माँ बाप की तरफ ले जाना उसको मकसूद होता है। तो फरमाते हैं कि जी ये तो आपकी बात ठीक है कि बल के ज़रिए से माँ बाप पर हुक्म लगता है, लेकिन जो माक़बल वाला होता है वो महज़ तमहीद के लिए नहीं होता। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ पानी ले आओ, मैं आपसे कहता हूँ पानी ले आओ, बल्कि चाय ले आओ, तो ये जो पहले पानी लाने का कहा था वो मकसूद बिज़ात था। वो क्या था? पहले पानी पीने को दिल कर रहा था, फिर बाद में पता चला कि जी पानी तो ठीक नहीं होगा शायद, तो चलो चाय पी लेते हैं। तो पहली बात वो अपनी ज़ात के एतबार से मकसूद है, लेकिन बाद में उस मकसूद से जहन हटकर किसी और मकसूद की तरफ मुंतकिल हो गया। तो बल के ज़रिए से ऐसे होता है, जो पहला होता है वो भी मकसूद होता है, वो महज़ तमहीद के लिए नहीं होता। और जो मुबदल मिन्हु और बदल है उसमें क्या होता है? पहला महज़ तमहीद के लिए होता है। तो फरमाते हैं कि वला यस्दुकुल हद्दु अलल मातूफ़ बिबल, ये जो तारीफ़ है बदल की, ये तारीफ़ सादिक़ नहीं आ रही मातूफ़ बिबल पर, इसलिए कि उसका मतबू वो मकसूद होता है इब्तिदाई तौर पर। सुम्मा बदा लहू, फिर उसको ख़याल कुछ और आ गया, फ़अरज़ अन्हु, तो उसने उसे क्या कर लिया? एराज़ कर लिया। वक़सदल मातूफ़ा, और फिर उसने मातूफ़ का कसर कर लिया। फ़किलाहुमा मक़सूदानी बिहाज़िल माना, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा? दोनों ही इस माना के साथ मकसूद है। अब इस पर एक और एतराज़ है। एतराज़ यह है कि जी ये एक मिसाल है, माक़ाम अहदुन इल्ला ज़ैद, माक़ाम अहदुन इल्ला ज़ैदुन, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु के अहवाल आप लोग पढ़ चुके हो कि उसमें एक सूरत यह है कि मुस्तस्ना मिन्हु को महमूल कर लिया जाए मुबदल मिन्हु पर और मुस्तस्ना को उससे
بدل بنا لیا جائے۔ اب اس میں دیکھ لے کہ مقام احد الا زید میں زید بدل ہے احد سے، زید بدل ہے احد سے۔ آپ لوگوں نے مبدل منہ اور بدل کی تعریف پڑھی کہ جی مبدل منہ اور بدل میں بدل ایسا تابع ہے کہ وہ مقصور بالنسبت ہوتا ہے اس نسبت کے ساتھ جو اس کے مطبوع کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مطبوع کی طرف ہوتی ہے نا، پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں تو نسبت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پھر وہاں سے اس کے واسطے سے آگے ہم نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے کس کی طرف؟ بدل کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ما جاءنی احد الا زید میں احد یہ مبدل منہ ہے اور زید اس سے بدل ہے۔ یہاں پر ما قام احد میں احد سے قیام کی نفی ہو رہی ہے، احد سے قیام کی نفی ہو رہی ہے اور زید کے لیے اس قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ آ گیا تو اس نے ما کی نفی کا نقص کر لیا، ختم کر لیا۔ اللہ سے پہلے نفی ہے اور اللہ کے بعد اثبات ہے، تو اعتراض یہ ہوا کہ جی یہ تو دونوں آپس میں مبدل منہ اور بدل ہے، اور زید جو کہ بدل ہے اس کی طرف جو ہے وہ مقامہ والی جو نسبت ہے بعینی ہی وہی ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس ہے کہ احد کی طرف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے وہ عدم قیام ہے، ایسا ہی ہے، اور زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیام کی نسبت ہے، وہ وجود ہے، ہاں وہ اثبات ہے، اور اس سے پہلے نفی ہے۔ تو پہلے مطبوع کی طرف جو نسبت ہے وہ تو جو ہے وہ نفی کی شکل میں ہے، اور بدل کی طرف جو نسبت ہے وہ تو اثبات میں ہے۔ تو پھر یہ آپ کی تعریف تو کا نقض ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بدل ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف اس چیز کی نسبت ہو جو اس کے مطبوع کی طرف کی جاتی ہے، اور اس کا جو مطبوع ہوتا ہے وہ محض تمہید کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ جی پہلے یہ دیکھو، فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَدَلَ الَّذِي بَعْدَ إِلَّا، کہ اگر کہا گیا کہ جی یہ تو تعریف ہے، یہ شامل نہیں ہے اس بدل کو جو کہ اللہ کے بعد ہے، جیسے ما قام احد الا زید فإن زیدا بدل من احد، اس لیے کہ یہ جو زید ہے یہ بدل ہے کس سے؟ احد سے۔ ولیس نسبت ما نسب الیہ من عدم القیام مقصودۃ بالنسبت الی زید، اور نہیں ہے نسبت ما اس چیز کی نسبت جس کی نسبت کی جا رہی ہے عدم القیام کی، وہ مقصود نہیں ہے ہاں بالنسبت الی زید، زید کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے عدم قیام یہ مقصود نہیں ہے زید کی طرف، بل النسبت المقصودۃ، بلکہ وہ نسبت جو کہ مقصود ہے بنسبت ما نسب الی احد، اس چیز کے ساتھ جو منسوب ہے احد کی طرف، وہ قیام کی نسبت ہے، زید کی طرف عدم قیام کی نسبت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ما قبل میں عدم قیام ہے، زید کی طرف مقصود کیا ہے؟ وہ قیام کی نسبت ہے، تو یہ تو نسبت دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہے، تو پھر یہ مطبوع اور تابع بدل اور مبدل منہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ جی اصل تو قیام ہے، اصل جس چیز کی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیام ہے۔ باقی یہ بحث کہ وہ مثبت انداز میں ہے یا منفی انداز میں ہے، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہونی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیام کی نسبت ہے۔ باقی قیام کی نسبت کے جو ہے وہ اعتبار مختلف ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر قیام وہ مطبوع کی طرف بھی منسوب ہے اور قیام وہ تابع کی طرف بھی منسوب ہے، مبدل منہ اور بدل کی طرف قیام ہی منسوب ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جی وہ مطبوع کی طرف ہے تو نفی انداز میں ہے، اور جب وہ تابع کی طرف ہوا، بدل کی طرف ہو جائے گا تو وہ کس انداز میں بن گیا؟ وہ مثبت انداز میں بن گیا۔ لہذا اس وجہ سے اس کی وجہ سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ما قبل اور ما بعد میں مثبت اور منفی انداز میں بھی کیا ہو؟ وہ یکسانیت ہو، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جواب میں قلنا، ہم نے کہا ما نسب الی المتبوع، جو چیز منسوب ہے مطبوع کی طرف، ہا ہونا هو القیام، وہ کیا ہے؟ وہ قیام ہے۔ فإنہ نسب الیہ نفیا، پس بے شک وہ اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے نفی کے اعتبار سے، ونسبت القیام بعینہ، اور اسی قیام کی بعینہ نسبت ہو رہی ہے جو تابع کی طرف، وہ مقصود ہے لیکن کیسے؟ لیکن اثباتاً، لیکن اس بات کے اعتبار سے فیصدق علی زید، لہذا اس مثال میں زید پر یہ بات صادق آ رہی ہے انہ تابع، کہ وہ ایک ایسا تابع ہے مقصود
نسبت ہو اور اس کی نسبت مقصود ہے بنسبت ما اس چیز کی نسبت کے ساتھ جو منسوب ہے مطبوع کی طرف، اس لیے کہ وہ نسبت جو ماخوذ ہے تعریف میں وہ عام ہے اس بات سے کہ وہ بطریق اثبات ہو یا بطریق نفی ہو، تو لہٰذا اس میں مثبت اور منفی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی نسبت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کی ہو رہی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ تو یہ ممکن ہے أَن يُقْصَدَ بِنِسْبَتِهِ إِلَى شَيْءٍ نَفْيًا کہ نفی کے اعتبار سے کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کا قصد کر لیا جائے إِلَى شَيْءٍ آخر اثباتاً کسی اور چیز کی طرف ہو اس بات کے اعتبار سے، وَيَكُونُ الْأَوَّلُ تَغْطِيَتُهُ لِسَانِي اور یہ جو پہلا ہے یہ دوسرے کے لیے محض تمہید کے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی جو بنیادی نسبت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ قیام ہے تو وہ اسی کا اعتبار ہوگا، باقی ایک کے لیے مثبت ہو دوسرے کی طرف وہ نفی ہو، پہلے سے مثبت ہو دوسرے کے لیے نفی ہو، پہلے سے نفی ہو دوسرے میں مثبت ہو، اس فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ترجمہ بھی آ گیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بدل کی قسمیں بیان فرمائی ہے کہ جی بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال اور بدل الغلط۔ کیا مطلب ہے اس کا بدل الکل کا بدل البعض کا؟ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی مبدل منہ اور بدل کے درمیان اس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر تو ایسے ہو کہ جو مبدل منہ اور بدل ہے وہ بعینی ہی ایک چیز ہے، وہ اس کا جو مدلول ہے دونوں کا وہ ایک ہے، تو یہ بدل الکل کی صورت ہو جائے گی۔ بدل البعض کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدل ہے یہ مبدل منہ کا کوئی بعض حصہ ہے۔ بدل الاحتمال کا کیا مطلب ہے کہ جی یا تو بدل مشتمل ہے مبدل منہ پر یا مبدل منہ مشتمل ہے بدل پر، دونوں طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور بدل الغلط کا مطلب یہ ہے کہ جی جو مبدل منہ ہے وہ غلطی سے زبان سے نکل گیا، لہذا اس غلطی کو سدھارنے کے لیے فوری طور پر کوئی کلمہ کہہ دیا جائے تو یہ بدل الغلط ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ ہوا اور وہ یعنی بدل انواع اربعۃ یہ 4 قسموں پر ہے۔ بدل الکل ہے، بدل الکل کا مطلب کیا ہے؟ ای بدل ہوا کل المبدل منہ یعنی ایسا بدل جو کہ مبدل منہ کا کیا ہے؟ کل ہے۔ دوسری صورت ہے بدل البعض یعنی ایسا بدل ہوا بعض المبدل منہ جو مبدل منہ کا بعض ہے۔ ان کے درمیان بدل الکل اور بدل البعض کے درمیان جو اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی ایسی اضافت جو کہ کل ہے، ایسا بدل جو کہ کل ہے اور ایسا بدل جو کہ کیا ہے؟ بعض ہے، تو یہ بیان ہو رہا ہے، بدل کی نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِضَافَةُ فِيهَا مِثْلُهَا فِي خَاتَمِ فِضَّةٍ جیسے خاتم و فضة میں اضافت بیانیہ ہے، اسی طرح ان کے درمیان میں اضافت کی کون سی شکل ہو جائے گی؟ بیانیہ۔ دوسری صورت تیسری ہے بدل الاحتمال۔ بدل الاحتمال کا مطلب ایسا بدل ہے مسبب جو عام طور پر مسبب ہوتا ہے عن اشتمال احد المبدلین علی الاخر 2 مبدلینوں میں سے ایک کا دوسرے پر مشتمل ہونے سے، یعنی یا تو مبدل منہ مشتمل ہو بدل پر یا پھر جو ہے وہ بدل مشتمل ہو مبدل منہ پر، دونوں کی آگے مثالیں دی ہیں۔ پہلی صورت ہے ما اشتمال البدل علی المبدل منہ، یا تو بدل کا اشتمال ہے کس پر؟ مبدل منہ پر، جیسے دیکھیں صلب زید ثوبہ، زید اندر ہے اور کپڑے اس کے اوپر ہے، تو کپڑے مشتمل ہو گئے کس پر؟ زید پر، تو یہاں پر بدل جو ہے وہ مشتمل ہے کس پر؟ مبدل منہ پر۔ او بالعکس یا پھر اس کے برعکس، جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ جو قتال ہے یہ اشہر حرم میں ہوتے ہیں، لہذا اشہر حرم یہ مشتمل ہوئے کس پر؟ قتال پر، تو لہذا دونوں ہی صورتیں اس میں آ سکتی ہے، مبدل منہ ہو یہ مشتمل ہو بدل پر یا پھر بدل مشتمل ہو مبدل منہ پر، یہ اس کی دونوں جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ تو بدل المسبب غالباً ایسا بدل جو کہ عام طور پر مسبب ہوتا ہے مبدلین میں سے ایک کا دوسرے پر مشتمل ہونے سے، یا تو بدل کا استعمال وہ مبدل منہ پر ہو اور یا جیسے صلب زید ثوبہ یا پھر عکس کے ساتھ ہو، جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے سوال کرتے اشہر حرم کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کے بارے میں۔ آخری صورت ہے بدل الغلط کی۔ بدل الغلط کا مطلب کیا ہے؟ ایسا بدل جو
جو ہے وہ غلطی سے وجود میں آیا ہو، غلطی سے وہ مسبب ہو، بدل ایسا بدل مسبب علی غلطی جو کہ غلط سے مسبب ہو۔ اب یہاں پر اضافت کون سی ہے؟ بدل الاشتمال اور بدل الغلط میں، پہلے دو میں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ اضافت بیانیہ ہے۔ یہاں کی صورت یہ ہے کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت سبب کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ مسبب کی، سبب کی طرف ہے، یعنی وہ بدل جو اشتمال کے سبب سے ہے، وہ بدل جو کہ غلطی کے سبب سے ہے، تو یہ یہاں پر مسبب کی اضافت ہو رہی ہے، کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ فالاضافت فی الاخیرین، آخری دو صورتوں میں جو اضافت ہے، من قبیل اضافت المسبب الی السبب، یہ مسبب کی سبب کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے، لادنی ملابست، ادنی ملابست سے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی ادنی ملابست کیا ہے، کہ اس میں ایک چیز دوسرے پر مشتمل ہے، اس استعمال کی وجہ سے ان کے درمیان تعلق بن گیا، ایک چیز دوسری چیز، ایک غلطی ہو گئی، غلطی کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پر درست لفظ کہنا پڑے گا، تو یہ غلطی اور اسی طریقے پر یہ استعمال، یہ اس کے لیے سبب اس اعتبار سے بن جاتے ہیں، لادنی ملابست، ادنی ملابست کی وجہ سے۔